यहाँ पर गवर्नमेंट ने रेवेन्यू पे कॉम्प्रोमाइज जरूर किया। पाकिस्तान का जो 60% एनर्जी मिक्स है वो क्लीन एनर्जी बेस पे होगा। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में ये लोग जो है वो ले जाना चाह रहे हैं, तो पाकिस्तान में अपनी बिजली नहीं पूरी हो पा रही। हैरान कुन बात यह है कि पाकिस्तान में बिजली अपनी डिमांड से तकरीबन 20% ज्यादा है। पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से हम लास्ट भी एक प्रोग्राम कर चुके हैं जिसमें हमने बताया था कि पाकिस्तान में भी जो है वो पेट्रोल की कीमत में इजाफा देखने को मिल सकता है 15 दिसंबर के बाद। तो कल जो है वो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि प्राइसेस जो है पेट्रोल की वो बढ़ने जा रही हैं। तो उस हवाले से हमारा प्रीवियस एपिसोड की एक क्लिप जो है वो मुलाहिजा कीजिएगा। अच्छा, 41 और 42 के लेवल से अगर हम बात करें पाकिस्तानी रुपीस पे, जो पाकिस्तानी प्राइसेस पे जो इम्पैक्ट आया है वो 101 पे सेल हो रहा है पर लीटर जी। तो अब 48 पे है। तो इसका इम्पैक्ट हमें कब तक देखने को मिल जाएगा? देखिए, ये बड़ी ज़बरदस्त बात आपने की, क्योंकि हम अपने प्रोग्राम्स में ज़बरदस्त डिस्कशन इस हवाले से करते भी रहे हैं कि जब तक $40 पर बैरल जो है वो लेवल्स रहेंगे, पाकिस्तान में जो प्राइस मूवमेंट है ना वो ऊपर नीचे उसी वक्त होगी जब अगर प्राइसेस कम करनी हो तो $40 से नीचे हो, जो कि गवर्नमेंट ने नहीं की ना। आप ये गौर करें कि सिर्फ 30 पैसे की एडजस्टमेंट थी, जो कि कुछ भी नहीं है। आप ये देखिए इस वक्त 48 है और हुकूमत ने प्राइसेस भी नहीं बढ़ाई, इंक्रीज भी नहीं की। ये वजह क्या है? क्योंकि आप प्ले कर रहे हैं ना, ओगरा प्ले कर रहा है, विच इज़ गुड। लेकिन मेरा अपना पर्सनल व्यू, जिस तरह 48 पर है ना, पाकिस्तान की परचेसिंग तो हो रही है ना, और आज महंगी हो रही है, तो इसका इम्पैक्ट दिसंबर 15 के बाद हम देख सकते हैं। हो सकता है कि ओगरा दिसंबर 15 के बाद जो ऑयल की प्राइसेस हो थोड़ा सा इंक्रीज कर दे। पेट्रोलियम की प्राइसेस जो है वो तो बढ़ गई हैं, लेकिन उसमें गवर्नमेंट ने अपना टैक्स कितना रखा है? बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसकी वजह यह है कि मैं अप्रिशिएट करूंगा गवर्नमेंट को, क्योंकि प्राइसेस में जो इजाफा तकरीबन 15% उन्होंने किया है। यानी कि जो इस वक्त बेस प्राइस है इट इज़ मोर देन 50 रुपीज़ पर लीटर। अगर हम खाली पेट्रोल की बात करें ना, इट इज़ 53 रुपीज़। और यहाँ पर पेट्रोलियम लेवी, जो कि एक बहुत ही बड़ा रेवेन्यू जनरेटर है गवर्नमेंट के लिए और बहुत ज़्यादा टैक्स को कलेक्ट करता है, वहाँ पर उसने कमी कर दी है। पहले ये तकरीबन 28 रुपये था, लेकिन पेट्रोल के लिए इन्होंने तकरीबन 5 रुपये कम कर दिया है, और 5 रुपये कमी के बाद तकरीबन ये 23-24 रुपये हो गया है। और डीजल के लिए भी इन्होंने कम कर दिया। उन्होंने कम कर दिया। एब्सोल्युटली, दिस इज़ ग्रेट और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट ने हिट ज़रूर लिया है। देखिए, हम यही बात करते आ रहे हैं, जिस तरीके के साथ यूएस के स्टिमुलस की बात हो रही है, वहाँ पर जो है बॉन्ड्स इशू होंगे और उस पर यील्ड दिया जाएगा, यही तो स्टिमुलस होता है। और ये भी इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ स्टिमुलस कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस की जो कलेक्शन में है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करती है, चाहे कमोडिटी की प्राइसेस में इम्प्रूवमेंट हो। आई थिंक दिस इज़ ग्रेट। अच्छा, आपने कहा है कि उन्होंने टैक्स कम कर दिया। अगर उन्होंने टैक्स को कम कर दिया तो फिर प्राइसेस किस चीज़ की बढ़ गई? देखिए, मैंने बताया आपको कि बेस प्राइस बढ़ गई है। लेट्स से बेस प्राइस पहले 50 रुपए थी, अब बेस प्राइस में 15% इजाफा हो गया। लेट्स से 5 रुपए बढ़ गई हैं। जिस तरह इंपोर्ट ड्यूटीज, नॉट ओनली द इम्पोर्ट ड्यूटीज, एक्चुअली बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस, क्योंकि वो आप गौर करें नवंबर में दे वर क्लोज टू 40 and $42 पर बैरल। हम ब्रेंट खरीदते हैं, तो हमारा बेंचमार्क भी ब्रेंट है, तो अब वो तकरीबन 50 के अराउंड अबाउट होवर कर रही हैं। तो आपको तो बढ़ाना है ना, और हमने इसलिए तो डिस्कस किया था, वो जो रिपोर्ट हमारे नाज़रीन ने मुलाहिज़ा की, हमने यही डिस्कस किया है कि 15 दिसंबर के बाद बढ़ सकती हैं, क्योंकि हम ये पहले बताते आ रहे थे कि अगर $40 से कम होंगी प्राइसेस तो ओगरा कम कर देगा, और अगर $40 तक रहती हैं तो कम नहीं करेगा। लेकिन हमने ये भी कहा था कि अगर 45 से बढ़ जाएंगी तो वो बढ़ाएगा। 45 से लेके $50 तक उन्होंने नहीं बढ़ाई। जैसे ही होवर उन्होंने $50 प्लस किया है, आप देखेंगे प्राइसेस बढ़ गई हैं, यानी फर्दर भी बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। हम जिस तरह अभी लास्ट सेगमेंट में डिस्कस किया है कि अगर वो जो एक अटेम्प्ट हुई है, इट कुड बी अ टेररिस्ट अटैक और इट कुड बी एन अटेम्प्ट, तो अगर 55 की तरफ होवर कर जाती है, सारी बात है गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि इस पर वो इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर ले कि इतने बड़े रेवेन्यू जनरेटर को जो है वो कम कर दे। हमें यहाँ पर एक और पॉइंट को हमें नोटिस करना पड़ेगा, जो कि हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते जब IMF के हवाले से डिस्कस करेंगे वो होगा। वो ये है कि IMF कहता है कि सब्सिडीज़ को कम किया जाए और स्टिमुलस पैकेजेस के अंदर ऐसे इकदाम ना किए जाए जिस पर आपको रेवेन्यू पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, लेकिन गवर्नमेंट कर रही है। तो मेरा अपना पर्सनल व्यू
ویو ہے کہ اگر قیمت $55 کی طرف چلی جاتی ہے تو دیر ول بی نو چانس ایکچولی اور اوگرا جو اس کو بڑھا دے گا. اچھا ہمیں یہاں پہ غور کرنا پڑے گا. یہاں پر گورنمنٹ نے ریونیو پہ کمپرومائز ضرور کیا, لیکن آپ غور کریں نومبر کے جو پیٹرولیم کی جو پروڈکٹس کی کنزمپشن پاکستان میں آئی ہے اس میں تقریباً 1 لاکھ ٹن کی امپروومنٹ دیکھی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ٹیکس لیوز کیا جا رہا ہے وہ آپ کو پھر بھی ریونیو جنریٹ کر کے اتنا دے رہے ہیں, کیونکہ آپ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑھ گئی ہے. اس وجہ سے آپ غور کریں کہ شاید گورنمنٹ کے ذہن میں بات ہوگی, انہوں نے ٹیکس پہ کمپرومائز کیا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بھی ہمیں بڑھتا ہوا نظر آیا ہے. یہ ایک اٹ از ون آف دا ریزنس. اگر ہم غور کریں نا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انڈیکس کا جو نمبر ہے وہ تو بہت ہی روبسٹ آیا ہے. آپ یہ غور کریں اٹ از 144 ناؤ, اٹ ہیز انکریز فرام 128 منتھ بیسس پہ. ایبسولوٹ فینٹاسٹک امپروومنٹ 5% سے زیادہ. اور میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ نومبر اور دسمبر کے جو LSM کے نمبرز آئیں گے وہ شاید 8% سے زیادہ کراس کر جائیں, کیونکہ آپ کو ٹیکسٹائل کے اندر روبسٹ ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے. اگر اف یو الاؤ می میں اپنے ویورز کو کے ساتھ وہ فیکٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جو اپ ہوئے ہیں ان میں ٹیکسٹائل جو ہے اس کا جو ویٹ ہے تقریباً اٹ از مور دین 21%, اور اس ایکٹیویٹی میں پچھلے 5 ماہ کے دوران تقریباً 2.5% اضافہ ہوا ہے. اور نومبر اور دسمبر جو ہے اگر ان کو شامل کر لیے, جب میرا اپنا پرسنل یہ 5% سے زیادہ ہو جائے گا, کیونکہ اس وقت ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری جو فل کیپیسٹی بلکہ اوور کیپیسٹی پہ کام کر رہی ہے. فوڈ جو ہے 12% ہے اور اس میں 12% ہی اضافہ دیکھا گیا ہے. پیٹرولیم کے پروڈکٹس کی کنزمپشن میں اضافہ جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا, یہ 5% اس کا ویٹ ہے اور تقریباً 2% اس میں اضافہ دیکھا گیا ہے. فارما جو ہے, کیمیکلز ہیں, منرلز ہیں, فرٹیلائزرز یہ امپروو کر رہے ہیں. پیپر اینڈ بورڈ جو ہے وہ امپروو کر رہا ہے. اچھا ڈاؤن کون سے ہوئے, اس میں آٹوز ہمیں نظر آ رہا ہے, لیکن اگر ہم غور کریں اس کا ویٹ تقریباً اٹ از جسٹ 4.5% اور اس کی ایکٹیویٹی میں تقریباً 2% کمی ہوئی. لیکن اگر ہم اکتوبر کی بات کریں 11% اضافہ ہوا ہے اور یہ بہت ہی بڑا نمبر ہے. ایک اور ہے وہ ہے اسٹیل میں اس کا جو ویٹ ہے تقریباً 5.39% ہے اور یہ تقریباً 5% اس میں کمی دیکھی گئی. لیکن اکتوبر میں اس نے تقریباً 2.76% اضافہ کیا ہے. اچھا یہاں پر سر ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے اور میں اپنے ویورز کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ کیونکہ کووڈ-19 کی وجہ سے ہماری بہت سی جو لیبر تھی یعنی کہ مین پاور تھی وہ اپنے گھروں میں چلی گئی تھی, اور اس کے بعد جب ایکٹیویٹیز میں ریبوسٹ انہوں نے اپنے آپ کو کیا ہے تو وہ لیبر نے دوبارہ کام سٹارٹ کیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو سٹیل کا فیکٹر نظر آ رہا ہے جو امپروو کیا اکتوبر میں, آپ کو پیپر بورڈ, آپ کو فرٹیلائزر, آپ کو کیمیکلز اینڈ منرلز میں بھی نظر آ رہا ہے, اور میرا اپنا پرسنل وے کہ دس از گریٹ. اچھا یہاں پر پھر ایک اور امپورٹنٹ وہ ہے ووڈ جو ہے اس کا ویٹ تقریباً 1% سے بھی کم ہے اور یہ کانٹریکٹ کیا ہے تقریباً 64%. اس کی وجہ جو ہے وہ کلائمیٹ چینج ہے, اور آپ غور کریں کاربن ایمیشن جو ہے نا اس کو کنٹرول کرنا ہے. آپ نے ووڈ اور پیپر کی بات کی, پیپر اینڈ بورڈ کی, تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کاربن ایمیشن کے حوالے سے بھی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, تو وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں خان صاحب نے بہت زبردست بات کی ہے. وہ ایک کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے 2 اسٹیٹس ایسے دیے ہیں جو کہ ہماری جو فیوچر جو اسٹریٹجسٹ ہیں ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اور دے آر گریٹ اسٹیٹس اور ہمیں ان کو ڈسکس بھی کرنا چاہیے, لیکن ہم ان کو بریفلی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کا جو 60% انرجی مکس ہے وہ کلین انرجی بیس پہ ہوگا, اور یہ نمبر 2030 یعنی کہ اگلے 10 سالوں میں 60% کلین انرجی ہوگی, یعنی کہ جو یوز آف رینیویبل سورسز ہے وہ ہوئے گا. اچھا یہاں پر بات یہ ہے کہ پاکستان میں جتنی گاڑیاں چل رہی ہیں وہ ان میں 30% جو ہے وہ انکلوشن ہو رہی ہے الیکٹرک وہیکلز کی. تو الیکٹریکل وہیکل میں یہ لوگ جو ہے وہ لے جانا چاہ رہے ہیں, تو پاکستان میں اپنی بجلی نہیں پوری ہو پا رہی, کنزمپشن اتنی مطلب زیادہ ہے, بجلی اویلیبل ہی نہیں ہے, تو وہ کیسے چلیں گی یہاں پہ؟ اچھا بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں شاید پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے یا لوڈ مینجمنٹ ہوتی ہے, پاکستان میں بجلی کم ہے. حیران کن بات یہ ہے کہ پاکستان میں بجلی اپنی ڈیمانڈ سے تقریباً 20% زیادہ ہے. پاکستان زیادہ بجلی بناتا ہے, تو پھر بھی لوڈ شیڈنگ ہے.
اس لیے کیونکہ پاکستان کی جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں وہ اتنی طاقتور نہیں ہے. میں صرف ایک مثال دوں گا کہ الیکٹرک کی بات کرتے ہیں کہ الیکٹرک جو ہے وہ ایکسٹرا بجلی بناتا ہے, بلکہ وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہمیں اور بجلی دی جائے کیونکہ ڈیمانڈ زیادہ ہے, لیکن جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں وہ اتنی طاقتور نہیں ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک بہت بڑا پیکیج اناؤنس کیا گیا تھا آج سے تقریباً 10 سال پہلے, اور اس میں کہا گیا تھا کہ جو کاپر وائرز ہیں وہ یوز کی جائیں گے, لیکن اس کی وجہ سلور وائرز استعمال کی گئی تو اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, اس لیے وہ اکثر تباہ ہو جاتی ہیں. اچھا, یہاں پر بات یہ ہے کہ آپ کے پاس بجلی ایکسٹرا ہے اور ایکسٹرا بجلی بنانے کا کام کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ خان صاحب نے کہا کہ 2 ایسے پلانٹس جو کہ کول بیس تھے ان کو ہائیڈرو الیکٹرک کر دیا گیا. پاکستان میں ڈیم بن رہے ہیں, اگلے 10 سال میں ایک بہت بڑا ڈیم آ رہا ہے, اور اس کے ساتھ پاکستان میں تقریباً 10,000 میگا واٹ بجلی ایکسٹرا ہوگی اور پاکستان وہ یوٹیلائز کرے گا. اور الیکٹرک وہیکلز اگر پاکستان میں آتے ہیں, یہ ایک نیا سیگمنٹ پاکستان کی آٹوز میں آ رہا ہے, پاکستان کے LFM میں آ رہا ہے. آئی ایم پریٹی ہوپ فل کہ خاص طور پروٹون جو کہ ملیزیا سے آ رہا ہے اور جرمن کی ہے فاکس ویگن, وہ پاکستان میں آ رہی ہیں, اور دونوں ہی جو ہیں الیکٹرک وہیکلز بناتے بھی ہیں, اور یہ پاکستان میں ایک ترقی کا ایک نیا آغاز ہو سکتا ہے. کیا یہ انڈسٹریز لگانے جا رہے ہیں پاکستان میں؟ ایبسلیوٹلی, دے آر ہائیلی انٹرسٹڈ. ویورز, آج ہماری زبردست ڈسکشن کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان میں ترقی کی راہیں جو ہیں وہ گامزن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, اور امپلائمنٹ کی بات کی جائے تو وہ بھی بڑھ سکتی ہیں انشاءاللہ. اور اگر ہم سٹاکس کی بات کریں, اوور آل ہم اگر ایکویٹیز کی بات کریں انٹرنیشنلی اور پاکستان میں بھی, تو آج کافی اچھا پرفارم کرتی ہوئی نظر آئی ڈیو ٹو ویکسین کی جو خبریں آ رہی ہیں وہ, دوسری جو ہے US اسٹیمولس کے حوالے سے, اور ایک بریگزٹ کا جو ایشو ہے وہ بھی ریزالو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں اوور آل اسٹاک مارکیٹ کافی اچھا پرفارم کرتی ہوئی نظر آئی, جبکہ US ڈالر جو ہے وہ ہمیں سلمپی نظر آیا. کل جو ہے وہ نیو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, تب تک کے لیے اپنی میزبان ساحر خان کو دیجیے اجازت. اینڈ کیپ واچنگ بزنس نیوز ڈیلی ود احسان اقبال.